اس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کہنے کے لیے یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اچھا، بڑا ایک انٹرسٹنگ حوالہ لیجیے جناب ادھر، یہ منہاج السنہ ہے ابن تیمیہ کی، منہاج السنہ ابن تیمیہ بھائی وہ تک لکھ گیا ہے اس چیز کو، سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، کہ یہ لوگ اپنی خطا پر تھے اور یہ ان کا کلیم درست نہیں تھا۔ اس کے اوپر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد سب مسلمان جو ہیں معاویہ کے اوپر ایگری ہو گئے تھے، انہوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، زبردستی جو بھی ہوا تھا کر لی، تو جب بیعت کر لی اس کے بعد بھی انہوں نے قاتلین عثمان کو نہیں پکڑا، معاویہ نے خود قاتلین عثمان کو نہیں پکڑا، وہ ان کے انڈر تھے، وہ ان کے ارد گرد گما کرتے تھے، وہ سب ان کے انڈر تھے۔ یہاں تک کہ جب معاویہ مدینہ میں گئے، انہوں نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے، تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے ان کو آواز آئی، اے امیر المومنین مدد کر، اے امیر المومنین مدد کر۔ تو انہوں نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ کسی عورت کی آواز تھی۔ تو ان کو کہا گیا یہ عثمان غنی کی بیٹی آئی ہے انصاف مانگنے کے لیے۔ آپ نے سارے ڈرامے تو لگا کے رکھ دیے، جو کرنا تھا کر دیا، لاکھوں مروا دی ہیں، ذرا وہ جو مین ایشو تھا جس کے اوپر آپ نے یہ سارا ڈرامہ شروع کیا تھا اس کو تو ذرا سالو کر دیں۔ تو خیر جب ان سے ملاقات کی، عثمان نے تو ان سے کہا کہ یا ابنۃ عمی ان الناس قد بذلوا لنا طاعتا علی کر، کہ اے میرے چاچے کی بیٹی، لوگ بڑی مشکل سے ہمارے اوپر ایگری ہوئے ہیں، اب میں ان کو غصہ نہیں دکھا سکتا، اب میں ان کو پکڑ نہیں سکتا، وہ مکر جائیں گے، وہ انحراف کریں گے ہم سے، ہماری اطاعت نہیں کریں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اب خاموش ہو جا، فلا اسمعنکی بعد الیوم ذکرت عثمان، کہ آج کے بعد میں تیرے منہ سے یہ عثمان کے بارے میں کوئی بات نہ سنوں، خاموش ہو جا۔ یہ ہے جناب اجتہاد ان کا، منہاج السنہ ابن تیمیہ۔ اب آپ کہیں گے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کہیں گے اب یہ تو ابن تیمیہ سے آ گیا نا، کوئی اور حوالہ دیجئے۔ چلیں جناب اب آتے ہیں امام قرطبی کی طرف۔ ان کی کتاب ہے التذکرہ، بڑی مشہور کتاب ہے امام قرطبی کی، وہاں سے دیکھتے ہیں اس کو۔ اس کی بہت طویل عبارت ہے، عربی میں تو وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کی انگلش ٹرانسلیشن ہے اور اس کا ایک ابریج ورژن موجود ہے کہ انہوں نے شارٹ کیا ہے، ابریج کیا اس کو، کتاب کو۔ اب یہ لوگ کتاب کو شارٹ کرنے کے نام پہ، کتاب کو سمرائز کرنے کے نام پہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ نکال کے رکھ دیتے ہیں بیچ میں سے۔ انگلش ورژن کے اندر یہ چیپٹر ہی موجود نہیں ہے، اس کے اندر نکال دیا ہوا ہے جو امام قرطبی نے لکھا تھا۔ اس سے ایک پہلے والا چیپٹر لکھا ہوا ہے، ایک بعد والا چیپٹر بھی موجود ہے، البتہ یہ چیپٹر بیچ میں سے کھا گئے ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے اندر۔ عربی میں تو موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو یہ عربی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کی ٹرانسلیشن میں اس کو ایبریج کرنے کے نام پر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ حق چھپا جاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، چھپاتے ہیں چیزوں کو۔ تو شروع میں ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا یار؟ کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو ان لوگوں نے چھپا دی ہوں گی پکڑ کے، کتنے ایسے مناقب ہوں گے جنہوں نے حدیثوں کی کتابوں میں سر ڈلوا دیے ہوں گے۔ عبارت طویل ہے لیکن ضروری بھی ہے، تو میں چاہوں گا میں اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی مل جائے اس عربک ٹیکسٹ کی۔ جو لوگ اس عربک ٹیکسٹ کو دیکھیں، اگر ان کو کچھ سمجھنے میں پرابلم ہو تو ان کو یہاں سے ترجمہ بھی مل جائے گا اور یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایسا نہیں کہ صرف ابن تیمیہ اکیلے ہیں جنہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ سنیے، اب لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آخر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی کے قتل ناحق کا قصاص کیوں نہیں لیا تھا؟ اگر آپ قاتلین عثمان غنی کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے تو جنگ جمل کی نوبت ہی نہ آتی، نہ جنگ صفین ہوتی۔ اب اس کے جواب میں جو ہے نا یہ کوشچن ہے، تو اس کے امام قرطبی کیا لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان کے قصاص کے ولی نہیں تھے، بلکہ خون عثمان کے ولی فقط ان کے بیٹے تھے، اور وہ ایک جماعت ہے جن میں عمر بن عثمان آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور ابان بن عثمان جو محدث اور فقیہ تھے، اور جنگ جمل کے واقعے میں حضرت عائشہ کے ساتھ وہ لوگ حاضر تھے۔ تیسرے بیٹے ولید بن عثمان ہیں۔ حضرت عثمان کی گود میں شہادت کے وقت جو قرآن مجید تھا وہ اسی صاحبزادے کی تحویل اور حفاظت میں آیا۔ اسی طرح ایک دوسرے بیٹے کا نام ولید ہے جو ابی نوخیز تھے، ان کے بھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ اور پانچویں بیٹے کا نام سعید بن عثمان ہے جو حضرت معاویہ کی طرف سے اس وقت خراسان کے والی تھے،
اور حضرت عثمان کے یہ 5 بیٹے اس وقت موجود تھے اور یہی اولیاء دم تھے، اور انہی کو حق پہنچتا تھا کہ اپنے والد کے خون اور قصاص کا مطالبہ کرتے، کسی دوسرے کو نہیں۔ لیکن ان بیٹوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قصاص کے لیے نہ مقدمہ قائم کیا، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات منقول ہے، اور یہ اولیاء دم مقدمہ کرتے اور قصاص کا مطالبہ بذریعہ عدالت کرتے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ضرور فیصلہ فرماتے، کیونکہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے متعلق ایک حدیث بھی منقول ہے۔ تو جو کلیم کرنے والے لوگ تھے، جن کا رائٹ بنتا تھا کلیم کرنا قصاص کا، انہوں نے تو کلیم ہی نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے سیاسی مقصد کو استعمال، یہ سیاسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ میٹرو کر لیتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے ہم میٹرو ہم نے بنا کے دے دیا آپ کو، اس لیے ہمیں ووٹ دیں، یا وہ بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے ایک پارٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے اور آپ سے ووٹ لیتی ہے۔ تو سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے اس ایشو کو۔ یہی بات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بھی کی تھی، جس کو میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا، جس کو ابن کثیر نے نقل کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلین عثمان کا بہانہ بنا رہے ہیں، یہ تم سے دراصل ریاست چاہتے ہیں۔ آگے قرطبی لکھتے ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ عثمان کا قاتل معین نہیں تھا، ایک آدمی نہیں تھا، اور قتل کے وقت کسی معین قاتل کے خلاف شرعی شہادت کے لیے 2 عادل گواہ اس وقت آپ کی حویلی میں موجود نہیں تھے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرد دعوے کی بنا پر کسی خاص اور معین شخص کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم کیسے دے سکتے تھے؟ اور جب اولیاء دم اپنے حق سے خاموش تھے تو اس صورت میں مولا علی کرم وجہ الکریم کے لیے از خود فیصلہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، اور اولیاء دم اور ارباب قصاص کی طرف سے مطالبے کا نہ ہونا آپ کے لیے واضح ترین دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ کا عمل بھی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ وہ بات کرنے لگے جو ابن تیمیہ نے کی ہے کہ جب معاویہ مصر اور دوسرے بلاد اسلامیہ کے مالک بن گئے اور ان کی حکومت کا عمل ہو گیا، جب وہ پورے بادشاہ بن گئے تو حضرت علی شہید کر دیے گئے جب، تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کے خلاف جن پر حضرت عثمان کو شہید کرنے کا الزام تھا کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ ان ملزموں کی اکثریت کا تعلق مصر اور کوفہ اور بصرہ سے تھا، اور تمام کے تمام حضرت معاویہ کے حکم کے تحت آتے تھے، جہاں ان کا غلبہ تھا، جہاں ان کی حکمرانی تھی، اور اس سے قبل وہ قصاص کے مدعی بھی رہے تھے۔ تو ان کا ان ملکوں کا بادشاہ بننے سے قبل یہ کہنا کہ ہم اس شخص کی بیعت نہیں کریں گے جو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ قصاص نہیں ہمیں دے رہا، تو حضرت معاویہ پر یہ شرعاً واجب تھا کہ جب مسجد نبوی کے اندر یہ مقام خلافت جب سب نے مولا علی کرم وجہ الکریم کی بیعت کر دی تو وہ بیعت کر لیتے، کیونکہ تمام مہاجرین اور انصار نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، اور یہ بیعت اپنے اختیار، رضا اور خوشمندی سے انہوں نے سب نے کی تھی، اپنی خوشی سے کی تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کرنے والے مختلف قوموں اور قبائل سے تعلق رکھنے والے اتنے کثیر تھے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب اس چیز کے انہوں نے پورا قصاص کا معاملہ تو کھول کے رکھ دیا کہ معاویہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضا امتی علی بن ابی طالب، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جج علی بن ابی طالب، یعنی شریعت کے احکام پر جتنی معرفت، اس کی جتنی حکمت، جتنا علم، جتنی گہرائی، جتنی گہرائی، جتنی دقت، جتنا تفقہ، جتنا علم، جتنی پختگی اور مہارت علی کو ہے اتنی میری امت میں کسی کو نہیں۔ تو بھائی ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی فیصلہ مولا علی علیہ السلام لے لے وہی فیصلہ حق ہوگا، وہی فیصلہ 100% حق ہوگا۔ تو اگر مولا نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ شروعات کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ڈائریکٹ بدلہ نہیں لیا جائے گا، ڈائریکٹ کاروائی نہیں کی جائے گی، تو 100% مولا کا فیصلہ صحیح ہے، حق ہے۔ یہ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں؟ آپ نے پچھلی ویڈیو میں آلریڈی سن چکے ہیں کہ جسے پیٹیشن ڈالنا تھا، ٹھیک ہے، جسے پیٹیشن ڈالنا تھا کورٹ میں کہ ہمارے ابا جان کے قاتلوں کا بدلہ چاہیے، ہمیں جسٹس چاہیے، کون تھے بھائی وہ؟ ان کے بیٹے یا پھر ان کی بیوی یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل ہوا اس سمے پر موجود کوئی آئی وٹنس۔ ان لوگوں کو یہ حق بنتا کہ
کی عدالت میں پیٹیشن ڈالے کہ ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں جسٹس چاہیے، تو اگر ان میں سے کوئی فرد ان کے بیٹے، ان کی بیوی یا پھر کوئی آئی وٹنس پیٹیشن ڈالتے مولا علی علیہ السلام کی عدالت میں، تو 101% مولا علی علیہ السلام فیصلہ فرما دیتے، کاروائی شروع کر دیتے. لیکن جنہیں حق پہنچتا تھا کہ پیٹیشن ڈالے کورٹ میں، پیٹیشن ڈالے عدالت میں، وہی خاموش رہ گئے. اور کوئی اور باغی گروہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ہم خود بدلہ لے لیں گے، ہمیں ہمارے حوالے کر دیجئے کرمنلز کو. کون کرمنلز؟ قاتل عثمان. جو کوئی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیے، وہ کہتے تھے، باغی گروہ کہتے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم فیصلہ فرما دیں گے. بھائی یہ کہاں کا فیصلہ ہوا؟ یہ تو جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں دیے، جو قاعدے قانون ہمیں سکھائے، اس کا تو انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے تھے. یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ بالکل رانگ فیصلہ تھا، یہ بالکل رانگ کلیم تھا جو باغی گروہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. اس کے اوپر براہ راست حضور علیہ السلام نے پروف دے دی کہ مولا کائنات علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہے، سب سے بڑے جج ہے. تو سب سے بڑے جج کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر سے مولا کے ججمنٹ کے اوپر خود تاجدار کائنات گواہ ہے کہ وہ سب سے بڑے قاضی ہے، سب سے بڑے جج ہے. تو اگر کوئی مولا کے ججمنٹ پر انگلی اٹھانے کی بات بھی سوچے تو یاد رکھ لے وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہا ہے. اگر کوئی مولا کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کا سوچ بھی رہا ہے تو وہ یاد رکھ لے وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہا ہے. تو اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث کچھ ایسی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے واسطے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کچھ ایسی ہے کہ اے اللہ، جدھر علی جائے حق کو ان کے پیچھے چلا، جدھر علی جائے حق کو ان کے پیچھے چلا. ساری کائنات کے لیے، ساری امت کے لیے دعا یوں ہوتی کہ جدھر حق ہو امت کو اس راہ پر چلا. پر یہاں دعا ایسی ہو رہی ہے کہ جدھر علی جائے حق کو ان کے راہ پر چلا. ساری امت کو راہ حق سے ہدایت ملتی ہے، لیکن براہ راست حق کو راہ علی سے ہدایت ملتی ہے. یہ ہے شان حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ راہ حق کے لیے بھی ہدایت ہے راہ علی. جدھر علی جائے حق کو ان کی تائید میں لگا دیے حضور علیہ السلام. حضور علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی راہ حق کو ڈیفائن کر دیے اپنی دعا سے کہ جدھر علی جائے حق کو ان کے پیچھے چلا. حق کو بھی رہنمائی ملتی ہے علی سے. تو جو فیصلہ علی علیہ السلام فرما دے وہی حق ہے، حق ہے، حق ہے. السلام علیکم.